نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم مدنان روشن صاحب، معزز حاضرین کرام، اس پروگرام کے اختتام پہ طلبہ کی طرف سے بڑی جامع و مانع گفتگو ہوئی اور بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ یہ پروگرام بہت ہی مفید ثابت ہوا، اور یقین مانیے کہ ہم جس گرداب میں ہیں، جس زوال میں ہیں، اس کے لیے ایسے پروگرام بہت ضروری ہیں۔ جو قومیں کام کرتی ہیں وہ شور نہیں کرتی، وہ بلند و بانگ نعرے نہیں مارتی، ان کا عمل ان کے کام کی گواہی دیتا ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو کچھ کام کر رہی ہیں قومیں، انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی کلاسز میں بھی کہا کہ جو لوگ امریکہ کو، جاپان کو، یورپ کو اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں جنہوں نے سائنس میں، صنعت میں ان کو بہت بلند بنا دیا ہے اور فوجی حوالے سے بڑا طاقتور کر دیا ہے؟ وہ ان کے سائنسسٹ کہاں ہیں؟ وہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ان کے کیا کیا نام ہیں؟ کیا آپ ان سے بھی واقف ہیں؟ آپ اگر واقف ہیں تو شو بزنس کی دنیا کس سے واقف ہے؟ اگر آپ واقف ہیں تو آپ کھیلوں کی دنیا کے ناموں سے واقف ہیں۔ آپ کے سامنے جو چکا چوند دنیا ہے وہ ان کی اور ہے، اور جو ان کے پیچھے محرکات ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اس لیے اصل میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قومیں بلند کیسے ہوتی ہیں۔ ہمارے اردو کے پروفیسر تھے ڈاکٹر مرغوب حسین طاہر، انہوں نے جاپان میں پڑھایا، انہوں نے واقعہ سنایا واپس آ کر کہ وہاں فرینڈ شپ کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ تو میرے پاس وہ اردو پڑھتے تھے، ان کے نمبر میں 3-4 نمبر کا فرق تھا، لڑکی کے نمبر زیادہ تھے اور لڑکے کے نمبر کم تھے، وہاں کوئی نگرانی نہیں تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا لڑکی سے کہ یہ آپ کا پیپر دیکھ لیتا تو نمبر برابر ہو جاتے۔ تو مجھے اس لڑکی نے کہا کہ سر، اگر یہ ایسا کر لیتا تو میری اور اس کی زندگی کی راہیں جدا ہو جاتی۔ جو 3-4 نمبروں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے، زندگی میں اس پہ اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جا سکتی؟ یہ ہے وہ جاپانیوں کی اساس، جو تباہی جنگ عظیم کے بعد، بم کھانے کے بعد پھر اٹھے ہیں، تو قوموں کی 8-10 معیشتوں میں ان کا نمبر ہے۔ تو قوم انہی بچوں سے بنتی ہے، انہی کو اپنے شعور دینا ہے، اور جو ابتدا میں سبق دے دیا جائے وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مٹتی۔ انسان جہاں مرضی گھوم آئے وہ واپس پلٹ کے پھر الہاد سے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ ابتدا میں جو سبق اس کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت پہلے والدین کرتے تھے۔ صبح ہوتی تھی تو ہر گھر سے قرآن کی آواز بلند ہوتی تھی، ماؤں کا پہلا کام ہی یہ ہوتا تھا۔ اب وہ دور بدل گیا، پھر اساتذہ کرتے تھے، جیسا کہ عبد الرحمن انور صاحب نے کہا کہ ہر شیخ نے کہا ہمارے گاؤں کے امام نے ہماری رہنمائی کی۔ وہ ایک آئیڈیل ہوتے تھے کہ وہ سادگی کا، اخلاص کا، للہیت کا، تقوی کا پیکر ہوتے تھے۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے جیسے فرشتے جا رہے ہوں، ایسے امام جاتے تھے۔ ان کی سادگی میں بھی ایک حسن ہوتا تھا۔ پھر وہ دور بھی بدلا۔ اب اس دور میں بچوں کو کون کھینچ کے لائے گا اور کون انہیں بتائے گا کہ تم ایک بہت بڑے دین کے، مذہب کے پیروکار ہو؟ دکھ ہوتا ہے سن کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ اس گوجرے شہر میں چلے جائیں، سارے شہر میں ڈھونڈ لیں، آپ کو ایک پاؤ خالص دودھ نہیں ملے گا۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ بہترین تعلیمات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ کسی دفتر میں چلے جائیں آپ، بغیر پیسے دیے آپ کا کام نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو زوال دیتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، جب عروج دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، کہنے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندر اترنا چاہیے اسلام کا شعور، اور یہ کیسے اترے گا؟ یہ بچوں کے ذریعے ہم انہیں سمجھائیں گھر میں، جب وہ کوئی ایسی بات کرے کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی سے رشوت نہیں لیتے، بیٹا ہم مسلمان ہیں، جب یہ سبق بار بار وہ سیکھے گا تو انشاءاللہ عملی زندگی میں پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنے گا اور ان کی تعلیمات پہ چلے گا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں۔ میں عدنان روشن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے رفقا کو، ان کے اساتذہ کو، اور ان بچوں کو اور ان طالب علموں کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ہم آگے بڑھیں گے۔ بس اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کے ثمرات بھی بڑے ہیں اور اس کے فوائد بھی بڑے ہیں، انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ بس ضمناً ایک بات یاد آ گئی کہ نسیم حجازی نے تاریخی ناول لکھے تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پڑھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے لیے کچھ کروں گا، اور واحد پاکستان کو انہوں نے اسلامک ایٹم بم بنا کے دیا۔ اور یہ ایسے شخص کی کاوش جس کی نیت تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے ایک ایسا شخص تیار کر کے دے دیا۔ انشاءاللہ عدنان صاحب آپ جب یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر آنے والی نسلیں تیار ہوتی رہیں گی اور معاشرہ بدلتا رہے گا۔ باتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ امام حسن البنا ایک ٹیچر ہی تھے، انہوں نے محنت کی، آج تک ہزاروں اخوان المسلمین شہید ہو گئے لیکن ان کی شمع بجھ نہ سکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، رب إني لما أنزلت علي من خير فقير۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ 4 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ امت مسلمہ کے زوال کا ہو چکا، تو ہمارے اندر ایمان کی وہ حرارت اور چنگاری پیدا فرما جس سے مسلمانوں کا غلبہ، شان و شوکت اور سطوت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو سکی۔ یا اللہ یہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان بچوں سے وہ کام لے جو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنے، نجات کا سبب بنے اور امت مسلمہ کی بھلائی کا سبب بنے، اور اس امت کو عروج حاصل ہو۔ میرے خالق و مالک اللہ، تو بے نیاز و بے پرواہ ہے، تو اس مقام سے ہی ایسی شمع کو روشن کر دے جو سارے عالم میں جگمگائے اور تیرا پیغام ہر جگہ پہنچے، مسلمانوں کو عزت حاصل ہو، ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ اے اللہ کریم ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ اللہم انی اسألک